السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ سورۃ فاتحہ میں اللہ کا تعارف ہے۔ اللہ تو کہہ رہا ہے میں مہربان ہوں، میں رحیم ہوں، میں پالنے والا ہوں، محبت کرنے والا ہوں، اور ہم نے اللہ سے ڈرا کے لوگوں کو ویسے ہی بددل کر دیا ہے، مایوس کر دیا ہے اور خوف زدہ کر دیا ہے۔ سورۃ فاتحہ کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد عالی ہے، اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھاؤں تو 70 اونٹوں پہ لا دی جائے گی۔ 70 اونٹوں پہ یعنی ہر آیت کے لیے 10 اونٹ۔ 70 سے مراد 70 نہیں ہوتا، بے شمار، عربی میں بے شمار اونٹ۔ اور بطور ثبوت ایک واقعہ کہ ایک دفعہ تشریف فرما ہوئے اور فرمانے لگے آؤ میں تمہیں بسم اللہ کی تشریح کرو، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور عربی وہ زبان ہے جس کے حروف کے بھی مطالب اور معانی ہوتے، واو کے مطلب ہیں، با کے مطلب ہیں، تا کے مطلب۔ تو بسم اللہ کی با پہ عشاء کی نماز کے بعد درس شروع کیا، فجر کی اذان ہو گئی، با کا کبھی سفر طے نہیں ہوا تھا، تو میں کیا کروں گا، جب میں کیا کر سکتا ہوں، ادنا سا طالب العلم۔ لیکن اس میں ایک چیز تو میرے اللہ کا تعارف ہے۔ اللہ ہمیں مہربان کر کے رب، اللہ یہ بھی تو کہہ سکتا تھا الحمدللہ جبار السماوات والارض، الحمدللہ قہار السماوات والارض، سب تعریفیں اللہ کی جو سارے جہان پر جبار ہے، قہار ہے، غالب ہے، بادشاہ ہے۔ رب، اسماء الحسنہ جو آئے ہوئے نا 99، 33 نام اس رب کے، اس لیے رب کا نام اسماء الحسنہ میں نہیں ہے، رب آپ دیکھیں نہیں، لیکن المنتقم کو چھوڑ کر باقی ہر میرے رب کی صفت میں رب کا مطلب پایا جا رہا، اس لیے اس کو اللہ نے اس میں، میرے نبی نے اس میں ذکر ہی نہیں کیا ہے کہ اتنا ہیوی ویٹ لفظ ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے تعارف کے لیے پسند کیا کہ مجھ سے ڈرو نہیں، میں تو تم سے پیار کرتا ہوں۔ وہ پیار جو ماں اپنے بچے سے کرتی ہے وہ تو بہت تھوڑا ہے، میرے پیار کی کوئی انتہا ہی کوئی نہیں ہے۔ ماں کا پیار تو مختصر سا ہوتا ہے، اور میرا تم سے پیار لامحدود ہے۔ پہلا تعارف یہ ہے کہ وہ بہت مہربان، پالنے والے کے ساتھ ہے کہ حاکم ہے، بادشاہ ہے، رب بادشاہ کو کہتے ہیں۔ انہو ربی احسن مثوایا، یوسف علیہ السلام، انہوں نے عزیز مصر کو کہا انہو ربی، وہ میرا بادشاہ ہے، اور اس نے مجھے یہاں بہت اچھا رکھا ہے، میں خیانت نہیں کر سکتا۔ بادشاہ، مہربان، رحیم، پالنے والا۔ اور قرآن کو ختم کیا قل اعوذ برب الناس، رب سے شروع کر کے رب پہ جا کے ختم کیا۔ آخر میں پھر یقین دلایا کہ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، جو کچھ کہوں گا تمہاری محبت میں کہوں گا۔ اب گھروں میں نہیں دیکھتے، ماں کہتی بیٹا ناشتہ کرو، چھوٹے بچے میں نے نہیں کرنا، وہ بٹھا کے اس کے منہ میں زبردستی ڈال رہی ہوتی، وہ کہتے ہیں کیا مصیبت ہے میرے لیے، وہ اس کو کھلا رہی۔ تو میرا رب جب ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے تو وہ کہہ رہا میں اس میں جو کچھ کہوں گا نا وہ تمہاری محبت اور شفقت میں کہوں گا، اور جس چیز سے روکوں گا نا تمہاری محبت اور شفقت میں روکوں گا۔ جیسے بچے رو رو کے ہلکان ہو جاتے ہیں، بچپن کیا کوئی میری ضد تھی، میری وہ پوری نہیں ہو رہی تھی، میں رو میری 5-6 سالوں میں برا حال ہو گیا، کوئی بھی نہیں میری سن۔ اخیر میں کیا، دیکھو تم نے مجھے کیا بات چلے، میں کہ ہوں میں رو کے تھک گیا، ہوں تو میری گل منو۔ نہیں مانی گئی، کیوں؟ میرے لیے ٹھیک نہیں اور مجھے پتا نہیں۔ تو اس مقدس کتاب میں جب اللہ کہتا ہے یہ نہیں کرنا تو اس میں ہلاکت ہے، یہ کرنا ہے تو اس میں ہمارا نفع ہے۔ تو تعارف میں اللہ نے اپنے ربوبیت، اپنے رحم کو، اپنی مہربانی کو اس خوبصورت انداز میں ذکر کیا کہ دل کھنچتا ہے، اور اتنے حسین انداز میں پیش کیا اپنا تعارف۔ جیسے یہ کئی ساتھی کہتے ہیں جب آپ ہمیں کوئی واقعہ سناتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے جیسے وہ ہمارے سامنے ہو رہا ہے۔ وہ میں نے ایک دفعہ یہاں چنگیز خان کی تاریخ بتائی تو مولانا عدنان صاحب کے آئے ہوئے تھے چچا زاد، تو وہ بڑے جولی سے ہیں،
وہ بعد میں کہنے لگے جب مولانا صاحب چنگیز خان کو بیان کر رہے تھے تو میں ڈر گیا، مجھے لگا جی میں پیچھوں بیٹھا چنگیز خان تو میرا رب بھی جب کوئی بیان کرتا ہے تو لگتا ہے سامنے آ گیا۔ تو اللہ نے اپنا اس خوبصورت انداز میں تعارف کرایا کہ لگا جیسے اللہ سامنے آ گیا ہے تو وہ کہتا ہے میں تیری ہی بندگی کرتا، جیسے وہ سامنے آ گیا۔ ایا کا ایا ہو نہیں، ہم اس کی بندگی کرتے ہیں جس کی یہ تعریف ہے، ایا کا۔ تو نے اس طرح مجھے اپنا آپ پہچان کروایا ہے کہ مجھے لگتا ہے تو میرے سامنے ہے۔ کبھی اے حقیقت منتظر نظرا لباس مجاز کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز۔ تو مالک یوم الدین تک یوں لگتا ہے جیسے اللہ سامنے آ گیا ہوگا، تو ایاک، جب تیرے جیسا شہنشاہ ہو تو میں کسی اور کی بندگی کیسے کر سکتا ہوں؟ جب تیرے جیسا شہنشاہ ہو تو میں تیرے سوا مدد کے لیے اور کس کو پکار سکتا ہوں؟ مدد صرف اللہ سے مانگی جاتی اور کسی سے نہیں۔ ایک آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرنا، مدد مانگنا، لیکن ایک ہی ذات ہے جس کے سامنے جھولی پھیلائی جاتی ہے، وہ اللہ ہے۔ ایک ہی ذات ہے جس کو پکارا جاتا ہے، اللہ ہے۔ ایاک نستعین، تیری تجھ سے مانگوں گا اور کس سے مانگوں گا؟ اور اللہ نے سب سے کہا ہے سب کی سنوں گا۔ ہمارے جی حالت ہے نا، وہ جی ساڈی سندا نہیں توڑی موڑدا نہیں۔ ارے بھائی بے نیاز ہے اور مہربان ہے، جس کی چاہے موڑ دے، اس میں کیا؟ تم مانگنے والے بنو، وہ دینے والا ہے، لیکن پکارو اسی کو۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ۔ جب مانگنا ہو اللہ سے مانگ، اور جب مدد کے لیے پکارنا ہو تو صرف اللہ کو پکار، اللہ کے سوا کوئی مدد کرنے کے قابل۔ ایاک نعبد وایاک نستعین۔ مجھے یاد آ گیا، پڑھا تھا کہیں کہ ساری آسمانی کتابوں کا خلاصہ ہے قرآن، اور قرآن کا خلاصہ ہے سورۃ بقرہ، اور سورہ بقرہ کا خلاصہ ہے سورہ فاتحہ، اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ ہے ایاک نعبد وایاک نستعین۔ ایاک نعبد، آگے ایک عجب دعا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ میں سیدھا راستہ دکھا۔ جتنے انسان کے علاوہ مخلوق ہے وہ ماں کے پیٹ سے صحیح زندگی گزارنا سیکھ کے آتے، اللہ کی طرف سے ان کے اندر یہ چیز ڈلی ہوتی، ان کو پیدا ہوتے ہی پتہ ہوتا ہے یہ کھانا ہے یہ نہیں کھانا، ادھر چلنا ہے ادھر نہیں چلنا، یہ دشمن ہے یہ دوست۔ آج پہلے دن چوہا اپنی بل سے نکلا، اپنی کھڈ سے نکلا، سامنے بلی دیکھی، بھاگ کے واپس آیا۔ اس کو اماں نے تو نہیں بتایا تھا کہ بلی تینوں کھا جائے گی۔ میں ایک عام مثال دیتا ہوں اپنے بیان میں کہ بکری کو گوشت کھلاؤ مر جائے گی نہیں کھائے گی، شیر کو گھاس کھلاؤ مر جائے گا نہیں کھائے گا، کہ وہ اپنی زندگی گزارنے کا طریقہ ماں کے پیٹ سے لے کر آتے ہیں۔ انڈے سے نکلتے ہی چونٹی سیدھی چلتی ہے، راستہ بناتی ہے، سیدھا راستہ چلتی ہیں، پوری لائن چلتی ہے، 1 سینٹی میٹر سے آگے دیکھ نہیں سکتی، کہاں سے ہوگی؟ اللہ کا نظام، اللہ کا علم کہ ہر مخلوق پیدائشی طور پر جانتی ہے یہ کھانا یہ نہیں کھانا، اور انسان جانتا نہیں ہے، نہ دنیا میں صحیح چلنا جانتا ہے نہ آخرت کو تو ویسے نہیں پہچانتا۔ تو اللہ نے یہ دعا فرض قرار دے دی، ہر رکعت میں یہ دعا فرض قرار دے دی، مانگو کیا؟ اللہ نے سیدھا راستہ دکھا۔ سیدھے راستے سے ہم عام طور پر سمجھتے ہیں کہ آخرت کا سیدھا راستہ ہو، ہر پل میں مجھے صحیح کیا کرنا ہے وہ دکھا۔ الصراط، اس میں دنیا کا بھی ہے اور آخرت کا بھی۔ صبح اٹھا، فجر کی نماز پڑھی، یا اللہ اب صبح ہو گئی ہے، کام پہ جانا ہے، یا اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا، میں تیری اپنی دنیا میں کیسے سیدھا چلوں کہ تو راضی ہو جائے، اپنے دین میں کیسے سیدھا چلوں کہ تو راضی ہو جائے۔ چلتے 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 کچھ ہیرا پھیری ہو گئی، کچھ غلط ہو گیا، کوئی ٹھیک ہو گیا، ظہر کا وقت آ گیا، اللہ کہتا آ جا آ جا، اب پھر مانگ، اہدنا الصراط المستقیم، چلو کچھ گڑبڑ ہو گئی، مجھے پھر بتا کہ میں نے دنیا میں کیسے سیدھے چلنا ہے اور میں نے آخرت کے لیے کیسے سیدھی زندگی گزارنی ہے، مجھ سے نہیں گزاری جا رہی، میری مدد کر۔ اللہ نے پھر تازہ دم کیا، چل جا، پھر ہیرا پھیری ہوئی، اونچ نیچ ہوئی، نہ کہا جا اثر میں آ جا، اثر میں آ گیا، مانگ۔ کیا مانگوں کا؟ مانگ کے میں تمہیں سیدھا راستہ دکھاؤں، چونکہ تمہارے اندر یہ جانوروں کی طرح چپ ہے نہیں، انہوں نے وہی کرنا ہے جو ان کو ان کے اندر ڈال دیا ہے۔
یہ درختوں میں چپ ڈال دی. کبھی آم پہ انگور دیکھا، انگور پہ کریلا دیکھا، کبھی شیشم پہ پھل دیکھا؟ تو اندر میں ڈال دیا گیا ہے تجھے پھل دینا ہے، کون سا دینا ہے، کس موسم میں دینا ہے، کس رنگ میں دینا ہے، کس ذائقے میں دینا ہے، کس خوشبو میں دینا ہے، کس تاثیر میں دینا ہے. تو ہمیں اس میں اللہ تعالیٰ نے دونوں تاریں ڈال دی ہیں، اچھائی برائی. تو لگا آؤ پھر مانگو، عصر میں پھر مانگو، پھر جائے کو اونچ نیچ ہو جانے کا آجا مغرب میں پھر مانگ. وہ کتنا مہربان ہے، آجا مانگ یا اللہ. پھر گڑبڑ ہو گئی، پھر دیکھا راستہ، پھر کہا چلو عشاء ہوگی آجا. اب حالانکہ اب تو نے سو جانا ہے، لیکن سو رات میں کتنی برائیاں ہوتی ہیں، سب سے زیادہ برائیاں تو رات کو ہوتی ہیں. تو آجا پھر مانگ کہ میں تیری رات صحیح گزروا دوں، تیرا ہر پل صحیح گزروا دوں، اور پھر آخرت کا راستہ بھی تجھے صحیح دکھا دوں. یہ اہدنا الصراط المستقیم، ہر پل میں سیدھے راستے کو مانگنا ہے، ہر پل میں سیدھے راستے کو مانگنا ہے. اور صراط چوڑے راستے کو کہتے، مستقیم سیدھے راستے کو کہتے. یہ ہمارا موٹر وے بن گیا ہے ہمارے گھر تک. تو اب ہم نے وہ پینسرے جاؤ، گوجرے جاؤ، ٹوبے جاؤ، رجانے جاؤ، پیر محل جاؤ، سندیلیاں لے جاؤ، عبدالحکیم جاؤ، دھکے کھاندے کھاندے گھر جاؤ. وہ چھوڑ کے ہم 1.5 گھنٹے میں یہاں سے، پہلے 3.5 گھنٹے لگتے تھے، ہم 1.25 گھنٹے 1.5 گھنٹے میں گھر پہنچ جاتے ہیں. یہ صراط اور غیر صراط کا فرق ہے. آدمی جب راستے کا چناؤ کرتا ہے تو کہتا ہے میں راستہ سیدھا، راستہ کھلا بھی ہو چوڑا بھی ہو، کھلا بھی ہو چوڑا بھی ہو. تو اللہ کہتا ہے میں قربان جاؤں. اور اللہ نے کیا، او میرا بندہ اے مانگ، میں تینوں موٹر وے تے چڑھاواں. میں تجھے موٹر وے پہ چڑھانا چاہتا ہوں. تو بولے دی جھگی دی گلیاں پھر رکھنا نام ہوگا نا بولے دی جھگی، تو اس کی سڑکیں بھی ایسے ہی ہوں گی. اور صراط تلوار کو بھی کہتے، تلوار کا جو ایک ہوتا ہے نا ایک طرف، اس کو بھی صراط کہتے. تو صاف شفاف ہوتا، کوئی کھڈا بڈا نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ رہا ہے ایسا راستہ مانگ جو صاف شفاف. اور جیسے صراط تلوار جیسے چیز کو کاٹتی ہے تیزی کے ساتھ، ایسے ہی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ راستہ مانگ جو میں تیزی کے ساتھ تو اپنے گھر پہنچ جائے، جیسے ہم تیزی کے ساتھ اب گھر پہنچ جاتے. اور مستقیم، ٹیڑھا میڑا نہ ہو، سیدھا، سرسبز ہو، دیکھنے کو میں اچھا لگے. تو انعمت علیہم صراط الذین انعمت علیہم. ناعمہ اس بوٹی کو کہتے ہیں جس پر کبھی خزاں نہ آئے، وہ پودا جس پر ہمیشہ ہریالی رہے، وہ ناعمہ ہے. وجوہ یومئذ، کبھی ان پہ کوئی خزاں نہیں آئے گی. تو اللہ کہہ رہا ہے صرف روڈ نہ مانگ، سرسبز بھی مانگ. کہیں چائے پیو، کتے کافی پیو، کتے بہ کے گپا مارو. وہ کوئٹے والا راستہ نہ مانگ، کالے پہاڑ سارے راہ ویک کے بندہ برباد ہو جانا. کہ ایسا راستہ مانگ جس میں سبزہ ہو، ہریالی ہو، باغ باغیچے ہوں، گل و گلزار ہو، اور تجھے پتہ بھی نہ چلے، اور تیرا راستہ طے ہوتے 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 تو مجھ تک آ جائے. پھر ساتھ دوسری دعا بھی منگوائی، ایسا راستہ جہاں پیٹرول نہ ملے، ایسا راستہ جہاں کھڈے ہوں، ایسا راستہ جہاں ڈاکو پڑ جائیں، ایسا راستہ جہاں لائٹیں بند ہو جائیں، ایسا راستہ جہاں کھائیاں ہوں. کوئی جائے گا؟ ایک دفعہ ہم جا رہے تھے، رحیم یار خان جا رہے تھے، اور جا رہے تھے راجن پور سے آگے خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کا جو ہے شہر مٹھن کوٹ مٹھن. تو وہ ہم نکلے گپوں میں، ہماری زمیندارہ جماعت، ہمیں یاد ہی نہ رہا بھائی ذرا وہ بھی دیکھ لیں کہ تیل بھی ہے کہ نہیں. تو وہ راستہ سنسان، ایک دم گاڑی نے جھٹکے کھانے شروع کیے. تو میں کہا کیوں ہے؟ تیل مک گیا. مر گئے. وہی تو تیل پٹرول پمپ بھی کوئی نہیں، ایک ہی بڑھنا ہے. کوٹ میں ٹن تائیں دھکا لا بھی ہے، لیکن شہنشاہ کی مدد ساتھ ہوتی ہے اللہ کے راستے میں. ہماری گاڑی اپنے دھکے میں چلتے چلتے دیکھا تو آگے پٹرول پمپ، اس پہ چڑھ گئی تو ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا. تو ایسے راستوں پہ کون جانا مانگتا ہے؟ تو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یا اللہ وہ راستہ نہ ہو جس پہ نہ پٹرول ملے، نہ روٹی ملے، نہ پانی ملے. چلو آج سورۃ فاتحہ کافی. بلال حبشی آپ نے کہا میرے آگے آگے چلے گا. پھر آپ نے کہا میں آؤں گا، ایسے میں دروازے کو کھٹکھٹاؤں گا تو اندر سے آواز آئے گی کون؟ میں کہوں گا محمد الرسول اللہ. تو وہ کہے گا یا رسول اللہ
امرت اللہ افتح لأحد قبلک ولن اقوم لأحد بعدک۔ یا رسول اللہ، مجھے آپ کے رب نے فرمایا تھا جب تک میرا حبیب نہ آئے دروازہ نہیں کھولنا ہے۔ یہ وہ رسول ہے جس سے ہم بے وفائی کر لیں، چند ٹکوں پہ جھوٹ بولتے ہیں، آٹھوں بازار جھوٹ کی ظلمت میں ڈوبے ہوئے ہیں، سود کی ظلمت میں ڈوبے ہوئے ہیں، دھوکے فراڈ کی ظلمت میں ڈوبے ہوئے ہیں، چند ٹکوں پر ایک دوسرے کو ماں بہن کی گالیاں دے دے کے اپنی تباہی خرید لیتے ہیں۔ یا ادھار دینا بند کر دو، نقد کرو، اور اگر ادھار دینا ہے پھر گالی دینا بند کرو۔ اب گالیاں دے کے تم اپنی آخرت کو تباہ و برباد کر دیتے ہو۔ اذا تصابت امتی سقطت من عین اللہ، جب میری امت گالیاں نکالے گی تو اللہ کی نظروں سے گر جائے گی۔ تو میں ان تاجروں سے کہتا ہوں یا ادھار دینا بند کرو، اور اگر دیتے ہو تو پھر گالی نکالنا بند کرو، صبر کرو۔ ہے یا رسول اللہ، مجھے حکم ہے جب تک آپ نہ آئیں دروازہ نہ کھولوں، اور میں رضوان بول رہا ہوں، میں آج پہلی دفعہ کسی کے لیے کھڑا ہوا ہوں اور آخری دفعہ کھڑا ہو رہا ہوں، میں آئندہ کبھی کسی کے لیے کھڑا نہیں ہوں گا، اور ایسے دروازہ کھلے گا۔ رب نے کہا فَأَدْخُلَهَا، اور میں جنت میں داخل ہوں گا، وَمَعِيَ فُقَرَاءُ الْمُؤْمِنِينَ، اور میرے ساتھ پہلے کون ہیں؟ میری امت کے غریب لوگ، میری امت کے غریب لوگ، مالدار نہیں، چاہے وہ نیک بھی ہیں وہ پیچھے ہوں گے۔ غریب لوگ ریڑھی والے، ٹانگے والے، چنچی والے، رکشے والے، کہ یہ سب مزدوری کرنے والے دیہڑی دار، کہ یہ آگے آگے ہوں گے، میرے ساتھ ہوں گے، اور میں ان کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گا، اور مالدار لوگ پیچھے ہوں گے، آئیں گے وہ بھی لیکن وہ پیچھے ہوں گے۔ میں فقراء المؤمنین۔ ابو بکر کہنے لگے یا رسول اللہ، میرا جی چاہتا ہے میں بھی ساتھ ہوں۔ آپ نے کہا انی لأعرف رجلا باسمہ وباسم ابیہ وامہ لا یاتی بابا من ابواب الجنۃ الا قال مرحبا مرحبا، اے تشریفا مبارکا، فجسا سلمان علی رکبتیہ فقال من ھذا یا رسول اللہ، قال هو ابو بکر بن ابی قحافہ۔ آپ نے کہا میرا ایک صحابی ہے جس کا نام جانتا ہوں، جس کے ابا کا نام جانتا ہوں، جب وہ جنت کے دروازے پر آئے گا، آٹھوں دروازے کھل کر کہیں گے جناب ادھر سے آئیں، جناب ادھر سے آئیں، جناب ادھر سے آئیں۔ جیسے کوئی بڑی شخصیت آ جائے تو لوگ گاڑیاں لے کے کھڑے ہوتے ہیں کہ میری گڈی 'چ بیٹھو، میری گڈی 'چ بیٹھو، میری گڈی 'چ بیٹھو، تو آٹھوں دروازے کہیں گے جناب ادھر، جناب ادھر، جناب ادھر۔ سلمان فارسی ایسے ہو کے کھڑے ہو گئے، گھٹنوں کے بل کھڑے ہو کر کہنے لگے یا رسول اللہ ان ھذا لمرتفع شأنہ من ہوا، یا رسول اللہ یہ تو بڑی شان والا ہے، کون ہے؟ کہ ہوا ابو بکر ابن ابی قحافہ، یہ ہے ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر۔ پھر آپ نے کہا رأیت قصرا فی الجنہ فقلت لمن ھذا، قیل لفتى من قریش فظننت انه لی فذهبت لادخله فقیل لی انه لعمر بن الخطاب یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا میں نے جنت میں محل دیکھا، بڑا عالی شان، بڑا خوبصورت۔ میں نے پوچھا کس کا ہے؟ فرشتوں نے کہا قریشی کا ہے، ایک قریشی کا ہے۔ آپ نے کہا میں بھی قریشی ہوں، میرا ہی ہوگا۔ جب جانے لگا تو فرشتوں نے کہا یہ آپ کے غلام عمر بن خطاب کا ہے۔ آپ نے دل لگی کہ عمر، جی چاہ رہا تھا جا کے دیکھوں پر تیرا غصہ یاد آ گیا، پھر میں نہیں گیا۔ تو حضرت عمر رونے لگے، اب علیک اغار یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کبھی میں آپ پہ غصے ہوں گا؟ پھر آپ نے کہا عثمان ان لکل نبی رفیقا فی الجنہ وانت رفیقی فی الجنہ، عثمان جنت میں ہر نبی کا خاص ساتھی ہوگا، وہ خاص ساتھی میرا تو ہوگا عثمان بن عفان۔ پھر آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا اور ایسے کھینچتے 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 سینے سے لگا لیا، ایسا کر لیا، علی اترضی ان یکون منزلک مقابل منزلی فی الجنہ، علی کیا تو راضی ہے کہ جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہو؟ ہوئے 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 ہوئے، کیا نصیب ہیں، کیا نصیب ہے کہ تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا۔ اللہ، حضرت علی تو پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے، کہ رضیت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں راضی ہوں، یا رسول اللہ میں راضی ہوں۔ ہاں تیرے بچوں کی بشارت ہے، سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے حسن اور حسین، حسن بن علی و حسین بن علی، اور سیدۃ نساء اہل الجنہ فاطمہ، اور جنت کی عورتوں کی سردار تیری بیگم میری بیٹی فاطمہ ہوگی، جو جنت کی عورتوں کی سردار ہوگی۔ اور پھر میرے نبی پاک صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم تو اپنی شان کے ساتھ آگے سواریاں کھڑی ہوں گی، ان سواریوں کی کیا شکل ہے کیا نہیں اس طرح دیکھی کوئی نہیں، تو اللہ کے نبی نے کہا سواریاں کھڑی ہوں گی، چونکہ اسی طرح صرف یا کھوتا ویکھیا یا گھوڑا ویکھیا یا خچر ویکھیا یا پھر گڈیاں ویکھیاں موٹراں ویکھیاں، اس سواری کا نام تو پتہ نہیں وہ ہوگی کیسی،
شان ہوگی. سب سے چھوٹا جنتی، سب سے چھوٹا جنتی. ایک مرلے والا جندا کوٹھا ہوندا، ایک مرلے چ گھر بھی ہے تے ٹوائلٹ بھی ہے تے کچن بھی ہے تے سب کچھ ہے. جنت کی ایک مرلہ اسکیم جنت، ایک مرلہ اسکیم جنت اس دنیا سے 10 گنا بڑی ہوگی. 10، یہ 24,000 کلومیٹر ہے. اس کے ساتھ ایک زیرو اور لگاؤ، 2,40,000 کلومیٹر. یہ صرف میرے نبی نے سمجھانے کے لیے کہا، ورنہ اس سے بھی بڑی ہوگی. یہ سب سے یہ وہ مسلمان ہوگا جو دوزخ میں پٹ رہا ہوگا، جل رہا ہوگا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. شکر ہے اللہ کے نبی نے اس کا نام بھی بتا دیا. وہ اس کا نام ہے، آپ نے کہا اس کا نام ہوگا جوہینہ، اور اس کا قبیلہ بھی بتا دیا جوہینہ. عرباں جو ہے ساڈے چ کوئی نہیں. وہ ماریں کھا کھا کے جب آئے گا اور اس کے لیے جنت کا دروازہ کھلے گا تو ایک خوبصورت جوان اس کے سامنے کھڑا ہوگا. اس کے سامنے ایسے جیسے ہم بڑوں کے سامنے جھکتے ہیں نا، گھوڑے ہماری تہذیب ہے، ہم گھوڑے پہ کرتے ہیں. ہمارے ملتان کے کہتے ہیں جی قدمات ہاتھ ہے جی. تو وہ ایسے ہوگا، وہ کہے گا ارے کیا ہوا؟ کہ تم فرشتے نہیں ہو؟ کہ نہیں میں تو آپ کا نوکر ہوں، اور میرے جیسے 80,000 نوکر آپ کے ہیں. 80,000 نوکر ادنا درجے کا جنتی ہے. سب سے چھوٹا جنتی ہے 80,000 خادم. اور جب وہ چلے گا تو کارپیٹنگ ہوگی، کارپیٹ بچھے گا. کتنا لمبا ہوگا وہ کارپیٹ؟ 40 سال اس پر چلتا جائے گا تب جا کے وہ ختم ہوگا. یہ ساری دنیا میں نے پھری ہے، 100 کے قریب ملک میں نے دیکھے ہیں. ایدو جاؤ تو ایدو جاؤ، 1-2 مہینے کم پورا ہو جاتا ہے. ایک جہاز سے چڑھو، دوے تے لو، دوے تے چڑھو، تریے تے لو، چل دنیا مک گئی. وہ 40 سال کی کارپیٹنگ ہوگی. سب سے چھوٹا جنتی یاد رکھنا، سب سے چھوٹا جنتی یاد رکھنا. اور اس کے دونوں طرف وہ نوکر کھڑے ہوں گے، وہ کہیں گے اما آن علی سیدنا ان نزورہ. اجی سردار صاحب آپ کہاں رہ گئے؟ اجی تو سارے سکونے پہ گئے تھوڑا انتظار کر کر کے. وہ کہے گا شکر کرو میں آ گیا جی، بڑے لطر کھاتے میں، شکر کرو میں آ ہی گیا. اور وہ جناب اچھلتے کودتے اس کو آگے لے جائیں گے، ایک تخت پر بٹھائیں گے، سونے چاندی زمرد یاقوت سے جڑا ہوا تخت، اور اس پر وہ بیٹھے گا. اور ادھر دیکھے گا تو کوئی انتہا نہیں، ادھر دیکھے گا کوئی انتہا نہیں. وہ کہے گا اے سارا کچھ کہندا ہے؟ وہ کہیں گے یہ آپ کا ہے. پھر وہ کہیں گے یہ ہمارے مالک دوزخ سے آئے ہیں، ان کی خدمت کرو بھائی، انہیں کھلاؤ پلاؤ. اب 80,000 نوکر، ایک ہاتھ میں ڈونگا اس میں کھانا، ایک ہاتھ میں گلاس اس میں کوئی مشروب شربت. یہاں تم کھانا چاہو تو پی نہیں سکتے، پینا چاہو تو کھا نہیں سکتے. زیادہ کھا لو تو پیتا نہیں جاندا. 80,000 ڈونگے، 80,000 مشروب. وہ ہر ڈونگے کو مکمل کھائے گا، ہر گلاس کو مکمل پیے گا، ہر گھونٹ کی لذت پہلے سے زیادہ ہوگی، ہر لقمے کی لذت پہلے سے زیادہ ہوگی. ہم یہاں کھاتے ہیں تو جب پیٹ بھرنا شروع ہوتا ہے تو لذت کم ہونی شروع ہو جاتی، پھر ہم اٹھا دیتے ہیں. وہاں جتنا کھائے گا لذت بڑھتے 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 انتہا تک جائے گی. پھر کھا بھی لیا، پھر پی بھی لیا، ڈکار ایک آئے گا اور ہر شے ہضم ہو جائے گی. پھر وہ کہیں گے میرے آقا اب آپ اپنی بیگم صاحب سے ملاقات کر لیں. تو وہ سارے ایک دم غائب ہو جائیں گے. ایسے نہیں کہ او جاندے پہنتے او مردے پہنتے او کھلوتے ہو، وہ یوں غائب ہو جائیں گے. اور پھر اس کے سامنے سے پردہ ہٹے گا. اسے پتہ ہی نہیں، پہلے ایسے لگے گا جیسے کوئی سینری ہے، لیکن ایک دم ایسے حرکت ہوگی تو ایسے دیکھے گا پردہ ایسے ہٹتا جائے گا، ہٹتا جائے گا، ہٹتا جائے گا. ایک اور ملک اسے نظر آئے گا اور وہاں جنت کی حور ایسے ٹیک لگا کے بیٹھی ہوگی. ایسے موت ہوتی تو مر جاتا، یہ موت ہوتی تو مر جاتا. واللہ الذی لا الہ غیرہ، اگر موت ہوتی لولا اللہ قضا لأہل الجنت اللہ یموت لمات من حسنها و جمالها. جنت کی عورتوں کو دیکھو گے تو میرے رب ذوالجلال کی قسم، میرے نبی نے فرمایا اگر موت مر نہ گئی ہوتی تو ایک جھلک سے مر جاتے سر. جب وہ اس کو دیکھے گا تو اس کی آنکھیں پھٹ جائیں گی ایسے، اور حرکت بھی اس کی بند ہو جائے گی. اور ویکھی جا رہے ہیں، ویکھی جا رہے ہیں، ویکھی جا رہے ہیں، نہ ایس پاسے نہ ایس پاسے، نہ انہوں کھرک ہوندی ہے، نہ وہیں کوئی پاسا پرتا ہندا وا، این ویکھی جاندا. 40 سال دیکھتا رہے گا، 40 سال بغیر پلک جھپکے. ایسی کشش ہوگی. آخر وہ بولے گی اما لک فینا من رغبت، آپ کو میرا شوق کوئی نہیں؟ پھر وہ کہے گا من انت یا ہذہ، تو کون ہے بی بی بتا تو صحیح. وہ کہے گی انا من اللواتی خبین لک، میں وہ ہوں جو تیرے انتظار میں بیٹھے بیٹھے سکڑے پہ گئی، کدھر رہ گیا ہوں. وہ کہے گا بی بی شکر کر میں آ گیا.
اب وہ آگے بڑھ کر اس کو ایسے گلے سے لگائے، اور یہ جو گلے سے لگانا ہے، اور اس کے 70 جوڑے 100 جوڑے اس کے جسم پر ہوں گے۔ قد اس کا 130 فٹ ہوگا۔ جنت کی حور کا قد 130 فٹ ہے، 60 ہاتھ، ایک ہاتھ 25 انچ کا ہوتا ہے، 130 فٹ کی ہائٹ ہے۔ یہ جو ہماری اسماعیل مسجد کا جو وہ ہے مینار، اس سے بھی اوپر اس کا قد نکل جائے گا، اور تم اگر اس قد میں چلے گئے تو ہم تو بوجھ پا جائے گی، تو تمہارا قد بھی 130 فٹ اللہ کرے گا۔ پھر اس کو سے، اور وہ جو آخری لباس اس کے اوپر ہوگا، جو وہ یہ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 80 90 100 کے 100 لباس نظر آئیں گے۔ اب میں نے بنیان پہنی ہے، اس کرتے کی وجہ سے آپ کو نظر نہیں آ رہی۔ آپ خامد اپنی بیوی کے 100 لباس آگے پیچھے آگے پیچھے آگے پیچھے دیکھتے دیکھتے اس کے جسم کی چمک کو دیکھے گا، یوں لگے گا جیسے چاند کو کپڑے پہنا دیے گئے، اور پھر اس کا سے گلے سے لگائے گا تو یہ معانقہ اس کا 70 برس کا معانقہ ہوگا، اور یہ سب سے چھوٹا جنتی ہے، یہ سب سے ادنا درجے کا جنتی ہے۔ اور پھر جنت باقی کیسی ہوگی، اور جنت الفردوس کیسی ہوگی، اور اس میں حظیرۃ القدس ایک وی آئی پی جگہ ہے، وہ کیسی ہوگی۔ اللہ نے ساری جنت کو بنایا، کونی فکانت کونی فکانت کونی فکانت، بن جا وہ بن گئی، بن جا وہ بن گئی، بن جا وہ بن گئی۔ جب جنت الفردوس کی باری آئی تو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے جنت الفردوس بنائی۔ وہ کیا چیز بنی ہوگی، اور جس دن بنائی، آج سے کوئی 20 ارب سال پہلے دھماکہ ہوا جس سے ساری کائنات بنی، فرض کرو اسی وقت جنت بنی، تو کم از کم 20 ارب سال پہلے وہ بنی۔ اس دن سے آج، اور آج سے قیامت، اور قیامت سے جب تک اس کا دروازہ نہیں کھلتا، اللہ اس کی ہر چیز کو دن میں 5 دفعہ میک اپ کرتا ہے اور اسے خوبصورت بناتا ہے، اور 5 دفعہ۔ یہ مسجد اسماعیل ہے، اس کو آپ ڈیزائن کرنا شروع کرو، اور اس کی آپ رینوویشن کرو، اور اس کو خوبصورت بناؤ، ہیرے موتی جڑو، کرتے 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 100 سال میں مک جائے گی۔ فرق کرو، 100 سال میں مک جائے، ویسے تو اس سے پہلے ہی مک جائے گی، چلو وڈی چھال مارو 100 سال۔ اس جنت کی لڑکی کا اتنا بڑا چہرہ ہوگا، 130 فٹ کا دیتا ایڈا تو منہ ہوئے گا، لیکن پھر بھی کتنا کو منہ ہے۔ اس کے چہرے کو روزانہ دن میں اللہ 5 دفعہ میک اپ کرتا ہے، اور ہر دفعہ اس کا حسن بڑھ جاتا ہے۔ 20 ارب سال سے اس کا حسن 5 دفعہ بڑھتا ہے، 5 دفعہ بڑھتا ہے، 5 دفعہ بڑھتا ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ یہاں دلہن وہ نہیں، وہ جو ہوتے ہیں بیوٹی پارلر، وہاں بچیاں جاتی ہیں دلہن بننے 5-6 گھنٹے 7 گھنٹے 8 گھنٹے، تو اس کے بعد وہ منہ ہی مک جاتا ہے، تو اب اس کے اوپر پاؤڈر کا پورا ڈبہ تو نہیں تھوپنا، یا پوری لپسٹک تو نہیں اسے چاڑنی، تو 5-6 گھنٹے بعد اس کا میک اپ ختم ہو جاتا ہے، اور ایک پسینے کی لکیر آتی ہے اور میک اپ ختم ہو جاتا ہے، اور اللہ اس جنت کی حور کا میک اپ خود کر رہا ہے، اور دن میں 5 دفعہ اس کو، ہر دفعہ پہلے سے خوبصورت، ایک، پھر دوسری دفعہ، پھر تیسری دفعہ، پھر چوتھی دفعہ، پھر 5ویں دفعہ، اور اس طرح کرتے 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 20 ارب سال ہو چکے ہیں، اور آئندہ سال بھی لگیں گے۔ مجھے بتاؤ جب وہ تمہارے سامنے آئے گی تو کیا حال ہوگا؟ اور یہ سب کو چھوڑو، جب اللہ اپنا دیدار کرائے گا تو کیا حال ہوگا؟ از لذت دیدارش خسرو چتواں گفتن سردادن و جاں دادن نا دیدہ رخ یارے خسرو، یا رب تجھے دیکھے بغیر جانے قربان کر دیں، گردنیں کٹا دیں، جسم کٹوا دیے، ٹوٹے ٹوٹے ہو گئے تیرے عشق میں، بن دیکھے یہ سب کچھ کر دیا، جب تجھے دیکھیں گے تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ اور پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا کیا حال ہے، خوش ہو؟ اللہ گولڈن سے کہے گا موٹر سائیکل چاہیے؟ وہ کہیں گے یا رب وما لنا لا نرضى وقد آتیتنا ما لم تؤت احدا من خلقك، یا اللہ ہم کیسے راضی نہ ہوں، تو نے ہمیں وہ دے دیا جو کبھی نہیں دیا۔ اللہ کہے گا افلا اعطیکم بافضل من ذلکم، اب اس سے بھی بڑی چیز دوں؟ وہ کہیں گے ما ہوا، وہ کیا ہے؟ یا اللہ جنت لب گئی، حور قصور لب گئے، ہن کیڑی شے ہے؟ تو اللہ کہے گا احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم ابدا، جاؤ میں تم سے راضی ہو گیا، اب کبھی ناراض نہیں۔ اب آئے گی آواز زندہ رہو، ان لکم من تحیوا فلا تموتوا ابدا،
مبارک ہو موت، مر گئی ہمیشہ زندہ رہو گے۔ ان لکم من تشبوا فلا تحرموا ابدا، اب کبھی بوڑھے نہیں ہوگے، ہمیشہ جوان رہو گے۔ ان لکم من تصحوا فلا تسقموا ابدا، اب تم ہمیشہ صحت مند رہو گے، بیمار نہیں ہوگے۔ ان لکم من تنعموا فلا تبأسوا ابدا، تم ہمیشہ تر و تازہ رہو گے، نعمتوں میں رہو گے، کبھی تم پر کوئی حال نہیں آئے گا۔ یہ ایک راستہ ہے جو ہمیں وہاں تک پہنچاتا ہے۔ یہ دعوت کی محنت ہے، اس کلمے کو سیکھنے کی محنت ہے، ان اعمال کو سیکھنے کی محنت ہے، اور اس کو آگے پھیلانے پہنچانے کی محنت ہے، جس سے ہم دنیا میں بھی ہم اگر اللہ راضی ہے تو مزے ہیں، قبر میں بھی مزے ہیں، اور حشر میں بھی مزے ہیں، اور آخرت میں بھی مزے ہیں، اور جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے مزے ہیں۔ میں نے ایک دفعہ میں جو آپ کو جنت کی حور بتاتا ہوں نا، یہ میں وہ ہے جو میں نے پڑھا ہے کہ اگر سورج کو انگلی دکھا دے، انگلی نہیں اتنا حصہ، لو ان بنانا من بنانها بدا لغلب ضوءه ضوء الشمس كما يغلب ضوء الشمس ضوء النجوم، اگر ایک انگلی کا پورا ایسے چھوٹا یہ ایسے کر دینا تو سورج نظر نہیں آئے گا۔ لو بسقت بسقتا في سبعة ابحر لكانت احلى من العسل، 7 سمندر میں تھوک ڈال دے تو 7 سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں۔ دنیا کی حسینہ عالم شہد میں تھوک ڈال کے تمہیں پیش کرے، کیا کرو گے؟ ادھر منہ تے مارو گے، پٹھان ہوئے گا تو لتر بھی مارے گا۔ اور وہ سمندر، میں نے سارے سمندروں کے سفر کیے ہیں، تو جب میں اس سمندر کو دیکھتا ہوں پھر مجھے یہ حدیث یاد آتی ہے، تو میں کہتا ہوں اللہ اکبر یا اللہ، اس کو تھوک نہیں آتی، ویسے زور لگا کے ادھر ادھر اکٹھا کر کے تھو کرے تو 2-4 چھوٹے سے چھینٹے پڑ جائیں تو 7 سمندر شہد سے میٹھے ہو جائیں گے۔ ایسے کلائی کو ظاہر کر دے تو کائنات روشن ہو جائے گی، چہرے سے نقاب ہٹا دے تو کلیجے پھٹ جائیں گے، ایک قدم اٹھائے تو ایک قدم میں 1,00,000 نظریں اور 1,00,000 نخرے اور ناز و انداز دکھاتی ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ جب وہ سامنے آتی ہے تو نظر چہرہ سامنے ہے، جب وہ پیٹ پھیر کے جاتی پھر بھی چہرہ سامنے رہتا ہے۔ چس آ گئے کہ نہیں؟ یہ دعوت کی مبارک محنت وہاں تک پہنچنے کی محنت ہے، خود بھی اللہ ہمیں لے جائے اور اوروں کو بھی ہم لے جانے کا ذریعہ بنے۔ تو آج بہت بڑا مجمع آیا ہوا ہے، سب مجھے 95% نوجوان نظر آ رہے ہیں۔ ہم زندگی کی ابتدا کہاں سے کریں کہ جو آج تک ہم سے خطائیں ہوئیں ہم توبہ کریں اور نئی زندگی کی نیت کریں، اور اس کو سیکھنے کے لیے ہیں 4 مہینے کے لیے نکلیں، 40 دن کے لیے نکلیں، اور ہر مہینے 3 دن کے لیے نکلیں، اپنی مسجدوں کے گشتوں میں شریک ہوں۔ تو پہلے میرے ساتھ مل کر توبہ کی نیت کرو، کرتے ہو تو کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ اگر آپ نے دل سے کہا ہے تو اللہ کی قسم اللہ نے سب معاف کر دیا، سب معاف کر دیا۔ میں نواب شاہ میں تھا، ایک وڈیرا آیا اور بہت عجیب اس کی زندگی تھی۔ اس نے بیان سنا، میں آخر میں توبہ کراتا ہوں، اس نے بڑی بڑی مونچھیں، اس نے زور زور سے اللہ میری توبہ اور ساتھ روئے، اللہ میری توبہ اور روئے۔ ساری زندگی اس کی غفلتوں میں گزری، چند آنسو اس نے ندامت کے بہائے، اور اسی رات اس کا انتقال ہو گیا۔ توبہ کے ساتھ چلا گیا۔ ان التوبۃ تہدم ما کان قبلھا، جب آدمی سچے دل سے توبہ کرتا ہے پھر یقین رکھے کہ اب اس کے گناہ معاف ہو گئے۔ تو بھائیو توبہ کر لی نا سب نے؟ تو اب بھائی اب آپ 4 مہینے کے جن کے نہیں لگے وہ ارادے کرو بھائی، اپنے ہاتھ کھڑے کر کے بتاؤ۔ آپ تو یہاں اس ملک میں رہتے ہیں، یہاں تو سورج ہی اوکھا نظر آمدا تو ستارے کی نظر آنے، تو آئے ہم ہمارے ملکوں میں تو دیہات میں رات کو جب کالی رات ہوتی ہے، چاند نہیں ہوتا ہے، تو ستاروں کی دنیا اتنی خوبصورت ہے کہ اللہ کی قسم نیند نہ آئے، آدمی دیکھ دیکھ کے حیران ہوتا ہے۔ تو میرا رب کہتا ہے، میرا اللہ کہتا ہے کہ تمہارے لیے 4 دن لگائے کہ تم نے یہاں آباد رہنا تھا، اس لیے میں نے زمین میں تمہاری ضرورت کی 2 دن میں زمین کو خزانوں سے بھر دیا۔ قیامت تک دنیا آئے گی لیکن زمین کے خزانے کم نہیں ہوں گے، اتنے زیادہ بھر دیے ہیں کہ کبھی بھی کم نہیں ہوں گے۔ اور اس کے بعد دوسرے رخ سے دیکھو، دوسرا اللہ فرماتا ہے
امن خلق السماوات والارض، یہ تو تھی خبر جو میں نے ابھی آئی. اب آیت کا دوسرا رخ دیکھیں کہ اللہ ایک سوال کرتا ہے. امن خلق السماوات والارض، یہ کس نے زمین آسمان بچھائے بنائے؟ آسمان کو اٹھایا، زمین کو بچھایا، ہواؤں کو چلایا، چاند سورج کو پھرایا، دن اور رات کو لایا، موسم کو لایا، مختلف پھلوں سبزیوں کو لایا. امن خلق السماوات والارض، زمین آسمان کس نے بنائے؟ وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے بارش کون لے کے آتا ہے؟ یہ یہاں سوال ہو رہا ہے. فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، اور اس میں خوبصورت باغات کون نکالتا ہے؟ تمہارے ہاں تو آلو اور گندم کے سوا کا شہوندی کوئی نہیں. باغات دیکھنے تو ہمارے ملک میں آؤ، تم بھی وہیں کی جڑیں ہیں تمہاری. تو کہتے فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، اور خوبصورت باغات اور پھلوں سے بھرے ہوئے. یہ کس نے بنائے؟ پھر کہتا ہے ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، ایک درخت پیدا کر کے دکھاؤ اللہ کے بغیر، ایک درخت پیدا کر کے دکھاؤ اللہ کے بغیر. اِلٰہٌ مع اللہ، ہے کوئی اللہ کے سوا جو یہ سب کچھ بنائے؟ پھر آگے اللہ تعالیٰ گلہ کرتا بل ہم قوم یعدلون، لیکن تم اپنے اللہ کو چھوڑ کر پونڈ کے پیچھے بھاگے جا رہے ہو، جیسے پونڈ نے تمہاری قبر میں جانا ہے، ایتھے ہی چھوڑ کے مر جاؤ گے. پھر اگلا سوال، امن جعل الارض قرارا، یہ زمین 24,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑ رہی ہے اور 1,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے گھوم رہی ہے. تو کبھی محسوس ہوا کہ ہم ایک گھومتی ہوئی زمین پر بیٹھے اور ایک دوڑتی ہوئی زمین پر بیٹھے جو سورج کے گرد 365 دن میں اپنا چکر پورا کرتی ہے؟ کبھی محسوس نہیں؟ یہ کیا میرے رب کی شہنشاہی ہے کہ زمین بھی دوڑ رہی ہے، چاند بھی دوڑ رہا ہے، سورج بھی دوڑ رہا ہے. کبھی محسوس ہوا ہے؟ سبحان اللہ. امن جعل الارض قرارا، کبھی ہو اس زمین کو قرار کی جگہ کس نے بنایا؟ زمین میں گریوٹی ہے 24,000 کلومیٹر، تو یہ میں قدم اٹھا رہا ہوں آرام سے. اگر میرا اللہ 24 سے 48,000 اس کو کر دیتا تو پھر چلتا جیسے آپ لوگ برف میں چلتے، ایسے پاؤں اٹھا، پاؤں زمین پکڑتے. یہ حال ساری بیگمات کا ہوتا، سارے میاں صاحبان کا ہوتا اگر اس کو دگنا کر دیتا، اور اگر اس کو 6 گنا کر دیتا تو 6 فٹ کے انسان کا قد چوہے کے برابر ہوتا. اس کو کشش اتنی طاقت سے کھینچتی، اس کا قد چوہے کے برابر. تے توڑے قد دا کی بندا ہے؟ توڑے میک اپ تے توڑے شیشے تے توڑے لپسٹک کا ہے، ایڈی ساری عورت تے ایڈا سارا مرد. امن جعل الارض قرارا، یا اللہ میں قربان جاؤں، اللہ کی قسم مجھے مزہ آ رہا ہے یہ سوچ کر کہ یا اللہ میں تیرے قربان جاؤں، کیا تو نے خوبصورت انداز میں زمین کو رہنے کی جگہ بنایا کہ ہے کوئی تیرے رب کے سوا؟ کیسا اندازہ لگایا اور کس خوبصورتی سے اسے تمہارے چلنے کی جگہ بنایا، رہنے کی جگہ بنایا. وجعل خلالها انہارا، یہ دریاؤں کو کون لے کر آیا؟ ساری دنیا کے دریا جنوب سے نکلتے ہیں اور شمال کی طرف جاتے ہیں، اور زمین کو اس طرح کر کے رکھا تاکہ سارے دریا سمندر میں جا کے گریں. سمندر کے پانی کو امن جعل الارض قرارا، صرف ایک لفظ کی بات بتا رہا ہوں، وجعل خلالها انہارا. دریاؤں کا کیا کام ہے؟ زمین کو سیراب کرنا. اور کیا کام ہے؟ بہت بڑا کام جو آپ نے شاید کبھی نہ سنا ہو،
زمین سے نمک کو سمیٹ سمیٹ کے سمندر میں ڈالنا، سمندر کے پانی کو کڑوا رکھنا رب کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ھذا عذب فرات سائغ شرابہ وھذا ملح اجاج، یہ ہے پانی میٹھا مزیدار اور یہ ہے کڑوا کسیلا بے ذائقہ بدبودار نہیں، کڑوا کسیلا نہ چکھنے والا۔ تو میں کافی سوچتا رہا کہ یہ اللہ نے میٹھا پانی تو رحمت بنایا، پر کوڑے پانی دی کیڑی نعمت ہے بھائی، منہ تے آوے تک الٹی ہو گئی۔ تو کافی عرصے کے بعد اللہ نے مجھے یہ بات سجھائی، میں نے پڑھا کہ اگر سمندر کا پانی کڑوا نہ ہوتا تو بارش نہ ہوتی دنیا، اگر یہ پانی میٹھا ہوتا تو پوری دنیا کی اس کی بدبو سے مر جاتی۔ آپ کے تو چاروں طرف سمندر ہے، ساڑھے تو صرف ایک پاس ہے، تو انہیں چاروں طرف ایسی بدبو کے حلے آتے کہ جینا محال ہوتا، مر جاتے لوگ۔ اور اللہ ہمارے ذمہ کرتا کہ آپ اپنے اپنے حصے دے ٹرک لے جاؤ تو سمندر اچ پاؤ، تو پھر کمائی کون کرتا؟ ٹرک ہی لے کر ٹردے رہ جاندے۔ تو میرے اللہ نے اسے کڑوا کیا، کڑوا نے سے کیا کہ اس میں نمک، پھر پانی میں موجیں اٹھائیں، اس سے بلبلے بنے، وہ بلبلے پھٹے، ان کو ہوا نے اوپر اٹھایا، پانی کے چھوٹے چھوٹے ذرے اوپر چلے گئے فضا میں، 1200 میٹر تک جا کے وہ کھڑے ہو گئے۔ ہر سیکنڈ میں 15 ارب ٹن پانی سمندر کا بخارات بن کے اوپر اڑ جاتا ہے۔ 15 ارب ٹن پانی بخارات بن کے اوپر اڑ جاتا ہے۔ یہ بخارات اوپر جاتے ہیں، اوپر چھوٹے چھوٹے قطرے نمک کو لے کے گئے تھے۔ جب اللہ بارش کا ارادہ کرتا ہے، یہ تو اس کا نظام بتا رہا ہوں، کرتا تو اللہ ہی ہے، تو یہ جو ہیں نمک کے ذرے، جہاں نمک ہوتا ہے وہاں ٹھنڈک ہو جاتی ہے، تو یہ جو پانی بخار بن کے جاتا ہے، یہ بخارات اس نمک کے ذروں سے مل کر قطرے بن جاتے ہیں۔ پھر جب وہ قطرے بنتے ہیں تو اللہ انزل من السماء ماء، آسمان سے ہم نے پانی برسایا۔ 1200 میٹر کی بلندی سے اگر پانی ان قطروں کی شکل میں گرے تو اس کی رفتار ہونی چاہیے 558 کلومیٹر فی گھنٹہ۔ اگر یہ 558 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے گرتا تو گنجے نو ہکو قطرہ کافی ہے، ٹک سیدھا پانی اندر جانا ہے۔ تو یہ جو بالوں والی ہیں انہاں دے بھی اڈ پڑ جاندے سارے وار، اور یہ جو چھتیں کھڑی ہیں ان میں بڑے بڑے سوراخ ہو جاتے ہیں، کیونکہ گولی کی رفتار ہوتی ہے 1700 کلومیٹر فی گھنٹہ، اور یہ اسے تقریباً آدھے کے قریب 558 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے پانی گرے تو کیا لوہا اور کیا تانبا اور کیا یہ راڈ اور کیا یہ بڑے بڑے جو لوہے کے بنے ہوئے ہیں سب اللہ تعالیٰ چیر کے رکھ دیتا۔ پھر میرا اللہ کیا کرتا ہے، سپیڈ بریکر لگاتا ہے اور پانی کے قطرے ان سے ٹکراتے 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 جب میرے سر پہ آتے ہیں تو ان کی رفتار 8 کلومیٹر فی گھنٹہ ہوتی، ٹوٹل 8 کلومیٹر۔ امن جعل الارض قرارا، کس نے تمہیں زمین ٹھہرنے کے لیے بنائی؟ وجعل خلالہا انہارا، دریا کون لے کر آیا؟ وجعل لہا رواسی، پہاڑ کس نے گاڑے؟ وجعل بین البحرین حاجزا، کڑوے اور میٹھے کو جدا کس نے کیا؟ اِلٰہٌ مع اللہ، ہے کوئی اللہ کے سوا؟ ہاں، پھر اس کو ایک اور اندازے سمجھ، علم، یہاں ایک تکبر ہے اور کہنے والا بڑے طاقت سے کہہ رہا ہے أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا، اس زمین کو ہمارے سوا کون ہے بنانے والا؟ سبحان اللہ۔ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا،
والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا وبنینا فوقکم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وہاجا وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا۔ کیا میں قرآن پڑھا کرو اللہ کے واسطے، جو قرآن نہیں سمجھا وہ جانور ہے، وہ جانور ہے، جو قرآن نہیں سمجھا وہ جانور ہے۔ اللہ کے واسطے پڑھا کرو، ترجمے چھپے پڑے ہیں، دیکھو کہ اللہ ہمیں کیا کہہ رہا ہے، ہم سے کیا چاہتا ہے۔ یہاں سارا اللہ نے اپنے تکبر کا انداز ہے، میرے سوا کون ہے زمین بچھانے والا، کون ہے آسمان اٹھانے والا، کون ہے پہاڑ گاڑنے والا، کون ہے تمہیں مرد عورت بنانے والا، کون ہے نیند کو لانے والا، کون ہے تمہیں اٹھانے والا، کون ہے دن کو لانے والا، کون ہے رات کو لانے والا۔ یہ سب کچھ میرے رب کے کرشمے ہیں۔ اور پھر میرا مالک ایک اور طرح کہتا ہے، انتم اشد خلقا من السماء، تم زیادہ طاقتور ہو یا آسمان؟ بناہا، آسمان کو بنایا، خلقہا فسواہا، اس کی چھت کو برابر کیا، اور وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، دن اور رات کو لایا، اور کیا کیا؟ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، پھر یہ تمہارے لیے زمین بچھا کے تمہیں دی۔ کس طرح میں اللہ کی ذات کو آپ کے سامنے بیان کروں کہ اس کائنات میں اللہ کی بادشاہی ہے، کسی کی بادشاہی ہمیشہ نہیں رہتی، کوئی موت سے نہیں بچا۔ دنیا کا سب سے بڑا فاتح چنگیز خان تھا، جس نے دنیا کا 22% رقبہ فتح کیا اور 10% آبادی کو ختم کر دیا۔ 4 کروڑ انسان اس نے قتل کیے، اور اس کے بیٹوں کو ملائیں تو 6 کروڑ انسان انہوں نے قتل کیے۔ حکیموں کو بلایا کہ میری زندگی کا طریقہ بتاؤ کہ لمبی ہو جائے، تو ایک چائنا کے حکیم نے کہا لمبی نہیں ہوگی، جتنی ہے اچھی گزرے وہ بتا سکتے ہیں۔ صرف 65 سال کی عمر میں کم وقت مر گیا۔ اتنے انسانوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح اس نے کاٹ دیا، لیکن ٹوٹل 65 سال، اور اس نے جو حکومت قائم کی 160 سال میں زیرو ہو گئی۔ تو یہاں اللہ کی بادشاہی ہے، اور اللہ کو راضی کر کے مرنا، یہ میری آپ کی کامیابی ہے۔ اللہ نے دونوں موتوں کو ذکر کیا ہے، جو نافرمانی کی موت مرے وہ کیسے مرتے ہیں، جو فرما برداری کی موت مرے وہ کیسے مرتے ہیں۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، کاش تم دیکھ سکتے کہ نافرمانوں کی موت کیسے آتی ہے۔ فرشتے ان کے منہ پر، ان کی کمر پر زور زور سے جہنم کے ہتھوڑے مار رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں نظر نہیں آتا ہے، لیکن میرا مالک کہہ رہا ہے کہ ان کو ہتھوڑے پڑ رہے ہوتے ہیں، اور ان سے کہا جاتا ہے اخرجوا انفسکم، نکلو باہر کا مختو، آج تمہیں عذاب الہون، ذلت کا عذاب تمہیں دیا جائے گا۔ یہ روزانہ ایسے لاکھوں لوگ مر رہے ہیں، اور جن کو اللہ کی رضا مل گئی، مرد ہے یا عورت، بوڑھا ہے یا جوان، امیر ہے یا غریب ہے، تو اللہ کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے کہا میرا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، اس پر قائم ہو گئے، تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتے اترتے۔ تتنزل کا مطلب ہے ایسے باری باری آتے ہیں، تھوڑے تھوڑے کر کے آتے ہیں، اور آتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ بڑا جم گھٹا ان کے گرد ہو کر فرشتے کہتے ہیں لا تخافوا۔ مرنے والا 2 چیزوں میں ہوتا ہے، آگے کیا ہوگا اس کا خوف ہوتا ہے،
جنہیں چھوڑ کے جا رہا ہے ان کا غم ہوتا ہے، ان پچھلوں کا کیا ہوگا؟ تو فرشتے کہتے ہیں لا تخافو، آگے جو کچھ ہونے والا ہے ڈرو نہیں، سب لائن کلیئر ہے۔ پیچھے جن کو چھوڑ کے آ رہے ہو وہ بھی تمہارے پاس آ جائیں گے، ان کا غم نہ کرو۔ تو کیا کرو؟ ابشرو، تمہیں بشارت ہو، بالجنت التی کنتم توعدون، جس کا اللہ نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا تھا، وہ جنت تمہارے لیے تیار ہے۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم تمہارے دوست یار ہیں دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلٌ مِّنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ۔ آ جاؤ، اگلی منزلوں کا خوف نہ کرو، جن کو چھوڑ کے جا رہے ہو ان کا غم نہ کرو، اور تمہیں جنت کی بشارت ہو جس کا اللہ نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا ہے، جہاں زندگی تو ہے موت نہیں، جوانی ہے بڑھاپا نہیں، صحت ہے بیماری نہیں، بادشاہی ہے غربت نہیں، محبت ہے نفرت نہیں، اور جسم ایسا پاک ہے، نہ پیشاب، نہ پخانہ، نہ تھوک، نہ نیند، نہ اونگ، نہ تھکن، ایک مکمل زندگی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ جس زندگی کو ہم، جب یہ 18ویں صدی میں سائنس نے آنکھیں کھولی نا، تو یہ جو اللہ کے منکر قسم کے سائنسدان تھے، ایتھیسٹ، کہنے لگے اب ہمیں سارے رازوں کا پتہ چل گیا ہے، یہ جو لوگ اللہ کی جنت جنت کرتے ہیں، ہم تمہیں دنیا میں جنت بنا کے دکھا دیں گے۔ یہ میں نے خود پڑھا کہ ہم دنیا کو جنت بنا کے دکھا دیں گے، اور 200 سال کے بعد پتہ چلا کہ دنیا اتنی بڑی جہنم بنی ہے کہ اس سے بڑی جہنم پہلے کبھی نہیں بنی، اتنی دکھوں سے بھری ہے کہ اس سے پہلے کبھی دکھوں سے ایسی نہیں بھری۔ پہلی جنگ عظیم 4 کروڑ آدمی قتل ہوتے، دوسری جنگ عظیم 6 کروڑ آدمی قتل ہوتے۔ دنیا کو جنت بناتے بناتے جہنم بنا کے رکھ دیا۔ میرے رب نے کہا جنت اوپر ہے اور اس کی چابی میرے نبی کے پاس ہے، مجھے راضی کرنا ہے تو میرے نبی کو راضی کرو۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم نے اللہ سے پیار کرنا ہے تو میرے نبی کی غلامی میں آ جاؤ۔ لا الہ الا اللہ کے بعد کیا ہے؟ بولو بھائی سارے، محمد الرسول، میرے نبی کی غلامی میں آ جاؤ۔ آپ نے کہا یا ابا سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ، ابو سفیان میں تمہارے پاس دنیا اور آخرت کی عزت لے کر آیا۔ وجعل الذل والصغار علی من خالف امری، جو میرے طریقے کو چھوڑے گا وہ ذلیل و خوار ہو جائے گا۔ الدنیا ثلاثۃ ایام، ایک حدیث میں آتا ہے کہ دنیا 3 دن ہے۔ یوم امس مضی، ایک جمعرات کا دن گزر گیا، یہ کبھی واپس نہیں آئے گا۔ یوم غدن، ایک کل ہفتے کا دن، لا تدری اتدرکہ ام لا، پتہ نہیں ہمارے مقدر میں ہے یا نہیں۔ یوم انت فیہ، جو دن تمہارے اوپر گزر رہا ہے یہی تیری زندگی، یہی تیری زندگی۔ یہ دنیا ایک دھوکے کی جگہ ہے، میری آپ بیتی ہے۔ میرا بیٹا جوان جم میں ورک آؤٹ کر رہا ہے، 120 کلو کے ٹریپ لگا رہا ہے، اور نوکر سے کہتا ہے میرا کھانا کمرے میں پہنچاؤ، اور ساتھ دودھ بھی ہو، اور پوری انسٹرکشن دیتا ہے کہ یہ میرے کمرے میں پہنچاؤ، اور وہ جم سے ایک قدم بھی اس کا باہر نہیں نکلتا، وہیں گر کے مر جاتا ہے، صرف 36 سال کی عمر۔ تو دنیا 3 دن ہے، ایک گزر گیا آئے گا نہیں واپس، ایک آنے والا ہے پتہ نہیں ہے کہ نہیں۔ یہ جو گزر رہا ہے
اس کا یہ سانس میری زندگی ہے، آگے مجھے نہیں پتا کیا ہونے والا۔ تو اللہ نے ہم سے ایک ڈیل کی ہے کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، مجھ سے محبت ہے تو میرے نبی کے طریقے پر چلو۔ اور میرے نبی نے فرمایا جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ، میں تمہارے پاس دنیا اور آخرت کی عزت لے کر آیا۔ موت ایک خوبصورت پیغام ہے اگر اللہ راضی ہے، اور اس کی رضا میرے نبی کی زندگی ہے، اور میرے نبی کی زندگی کھلی کتاب کی طرح 1446 سال کے بعد بھی موجود ہے کہ آپ کو پسند کیا تھا، آپ کو ناپسند کیا تھا، آپ کی بندگی کیسی تھی، آپ کے گھر کی زندگی کیسی تھی۔ میرے نبی کی پوری زندگی کھلی کتاب کی طرح ہے۔ بچوں کے ساتھ کیا سلوک تھا، بیویوں کے ساتھ کیسے زندگی گزاری، ایک ایک چیز میرے نبی کی اللہ نے محفوظ کر کے ہم تک پہنچائی ہے۔ میرے نبی کے باپ دادا پردادا کا کیا نام تھا، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام تک آپ کا نسل کو بیان کیا ہے۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معاذ بن عدنان بن عود بن حمیصہ بن سلامان بن عوز بن بوز بن کموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حضا بن بلداس بن جدلاف بن طابق بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبکر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سمبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوہ بن عیدی بن ذیشان بن عیسر بن اخناد بن ایہام بن مقصر بن ناحس بن زارب بن سمی بن مزی بن عود بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سرود بن رعو بن فائد بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یلد بن ملحل بن قینان بن آنوش بن شیس و بن آدم علیہ السلام۔ مجھے اپنے باپ دادے کے نام نہیں معلوم، 3-4 طوطے مجھے نہیں پتا، لیکن مجھے اپنے نبی کی پوری پیڑھی معلوم ہے کہ جو عبداللہ سے چلتی ہے اور آدم تک جاتی ہے۔ اللہ نے میرے نبی کی اس طرح ہر چیز کو ایسے محفوظ کر دیا کہ اگر 2026 میں کوئی اپنے نبی کی زندگی کو دیکھنا چاہے تو کتابوں میں بھی موجود ہے، سینوں میں بھی موجود ہے۔ تو میرے بھائی بہنوں، اس دنیا کو اچھا بنانا ہے اور آخرت کو، تو اللہ کے نبی کے طریقے کو اپنا طریقہ بنائیں۔ جب جنت والے جنت کے دروازوں پر